أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. خدا متعال نے ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی سعادت نصیب کی. ان کے غم میں غمگین ہونا، ہمارے دلوں کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جذبات کے ساتھ متصل ہونا، یہ صرف ایک ظاہری کام نہیں ہے. جیسا کہ کل ہم نے روایت عرض کی تھی مولا امیر المومنین سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. ہماری دنیا میں ہم لوگ کسی کو پسند کریں یا کسی کو چاہتے ہوں، بعض اوقات یہ لگتا ہے جیسے ہماری مرضی ہے، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، کہ کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، نہیں اچھا لگتا نہیں. مولا نے فرمایا کہ جو تم کسی کو پسند کرتے ہو یا کسی کو چاہتے ہو، یہ صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوگا. جسے تم یہاں پسند کرو گے اور چاہو گے، برزخ میں تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. فرمایا جو انسان کسی پتھر کو بھی پسند کرے گا تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا. اب اگر تمہاری پسند ہمارے لیے ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، اس کا مطلب تم ہمارے ساتھ محشور ہوگے. اور یہ جملہ ایک طرف سے تو ہمیں ایک امید دلاتا ہے اور انسان کی ایک آرزو کو پورا ہوتا دکھا دیتا ہے، لیکن ایک اعتبار سے یہ جملہ اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کو بتا رہا ہوتا ہے. میں اس طرف بھی کچھ منٹ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ہم انسان معمولاً ایسے نہیں ہوتے کہ اپنی زندگی کو کسی ایک کونے کے اوپر لگا دیں اور اسی کے اوپر ساری جد و جہد کریں. ہم لوگ تقسیم ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. صبح سے دوپہر تک ایک کردار، دوپہر سے شام تک ایک کردار، شام سے روز ہوتے تک ایک اور کردار. اس میں ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں. یہ تو انسان کی طبیعت کا حصہ ہے کہ بھئی مثال کے طور پر وہ کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، اس کی محبتیں تقسیم ہوں گی. اورینٹیشن کیا ہوگی؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اورینٹیشن بھی صبح سے شام تک تقسیم ہوتی رہے گی، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو کسی ایک اورینٹیشن کے اوپر چلنا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر وہ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی جاب کے اندر ہوتا ہے یا بزنسز کے اندر ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا رولز مختلف ہو سکتے ہیں، اورینٹیشن ایک ہوگی. وہ اورینٹیشن کیا ہے انسان کے اندر؟
وہ اورینٹیشن اہل بیت ہیں یا وہ اورینٹیشن اپنی من پسندی ہے. یہاں پر آ کر یہ جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس میں پھر 4 چیزیں نہیں ہو سکتی. یہاں پہ کوئی ایک چیز ہے جو رول کر رہی ہوتی ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ بعض اوقات کوئی شخص اس اوپر کے 4 رولز کو دیکھتے ہوئے اس غلط فہمی میں رہ جاتا ہے کہ اس کا جو بنیاد میں رول ہے وہ بھی صحیح ہے، اور بہت کسی کریٹیکل ٹائم پہ جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ فاؤنڈیشن میں کچھ اور چیزیں بھی موجود تھیں. 10 مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جو مشہور ترین معروف ترین مثال ہم اور آپ دیا کرتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، وہ کوفہ کی مثال ہے کہ بھئی سامنے تو سب کے سب عاشق تھے. سامنے تو وہ ایسے خطوط بھیج رہے تھے جو کیا کوئی انقلابی معاشرہ اپنے رہنما کو بھیجے گا. لیکن جب ٹائم آیا اس بات کو جاننے کا کہ بھئی اب یہ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو پتہ چلا نہیں، فاؤنڈیشنز میں اس دعوے اور اس محبت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا. اور بدقسمتی سے وہ جو تھا، اور یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ کوئی انسان ولی اللہ ہوگا کہ اس کی فاؤنڈیشن میں سوائے حب اہل بیت، سوائے حب نبی اولاد نبی کے کچھ نہ ہو، یہ ولی اللہ ہوگا. تو کچھ نہ کچھ انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ ملاوٹیں اس میں ہوں گی. یہ بھی مشکل نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ ان میں سے کون سی چیز رول کرے گی اس کے ارادے پر. مشکل یہاں ہے. اور وہ کس طرح پتہ چلتا ہے؟ وہ کیا عام زندگی میں سمجھ میں آ جاتا ہے؟ نہیں، وہ آتے ہی اس وقت میں جب جان جوکھوں پر ہوتی ہے، جب جان کے اوپر بنی بھی ہوتی ہے. ورنہ اس سے پہلے تو دعویٰ ہے، اس سے پہلے تو نعرہ ہے. نعرے لگانے میں کیا جا رہا ہے؟ وہ بھی بعض اوقات مشکل پڑ جاتی ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ بھئی جب وہ کریٹیکل اسٹیج آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے. اور جو تیسروں دن میں نے یہ جملہ عرض کیا ہے، وہ اذا محسوا بالبلا، سید الشہداء کا جملہ. ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. لہذا ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ مثلا کسی کہنے والے نے کہا کہ مولا ہم آپ کے مثلا ایک دعویٰ کیا کہ ہم یہ ہیں. امام نے فرمایا نہیں، وہ نہیں ہو، تم کچھ اور ہو. تو مثلا نہج و بلاغہ میں بھی موجود ہے کہ حضرت قمبر نے کہا کہ مولا آپ کے کچھ شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. فرمایا کہاں ہیں؟ اب یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام کو پتہ ہے کہ کہاں ہیں. پوچھا کون ہے، کہاں ہے؟ کہا یہ ہیں. کہا یہ تو شکلوں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ میرے شیعہ، شکلوں سے بھی نہیں لگ رہا. میں نے اردو میں بالکل اس طرح کر کے کہا. فرمایا کہ یہ شیعہ ہوتے تو یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ شیعہ نہیں ہے مثلا. تو اب یہ نہیں ہے کہ شیعہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، شیعہ نہیں ہے، محب ہے، چاہنے والا ہے. ہم لوگوں نے اپنے لیے بڑا ٹائٹل انتخاب کر لیا ہے، یا دنیا نے شاید خوش فہمی میں رہ کر ہمیں بڑا ٹائٹل دے دیا ہے. شیعہ بہت بڑا نام ہے. ہم محب ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس پہ بھی فخر ہے الحمدللہ. یہ بھی ہدایت کے لیے، یہ بھی ہماری فلاح صلاح کے لیے اور ہماری رستگاری کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ محب بعض اوقات ساتھ دیتے ہیں، بعض اوقات ساتھ نہیں دیتے. یہ محب جب اس امتحان میں پھنستے ہیں، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو محب بھی ہوتے ہیں اور شیعہ بھی ہوتے ہیں، وہ ساتھ دے دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کچھ ہوتے ہیں. اور اگر وہ کچھ نہ ہوتے، 250 سال میں زیادہ ہوتے، تو پھر آپ کو خود پتہ ہے پھر کیا جیل جانے کی کیا ضرورت تھی، پھر شہادتوں کی کیا ضرورت تھی. یعنی ہونا ہی نہیں تھا پھر تو اس طرح. پھر غیبت کیوں ہوئی اصلا؟ محب کم ہے اس وقت. تو ان تمام باتوں کو کہنے کا مطلب نہ امیدی کا احساس دلانا ہے، ورنہ میں خود کہاں جاؤں گا، میں بھی وہی ہوں جو آپ ہم ساتھ ہی کھڑے. تو اب یہ ہے کہ اب کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ چیک کرنا ہوگا کہ بھئی وہ جو ہماری فاؤنڈیشنز ہیں، اور فاؤنڈیشن سے میرا مطلب ہماری وہ آئیڈیالوجیکل روٹس ہیں جس نے فیصلہ کرنے میں ہمیں مدد دینی ہے. ایکچولی اس نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ڈیسیژن میکنگ بعض اوقات ہوتی ہے، یہ اتنی مائکرو سیکنڈ میں ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی ان آئیڈینٹیفائڈ پروسیس کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے کہ آلموسٹ لگتا ہے جیسے آٹومیٹیکلی ہو گئی ہے.
جیسے آٹو کے اوپر انسان چلتے ہوئے ایک کام کر گزرتا ہے، پھر اچانک بعد میں سوچتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک مثال ہماری اور آپ کی زندگی میں شاید کبھی آئی ہو، وہ خواب کی مثال ہوتی ہے۔ مثلا فرض فرمائیے آپ نے خواب میں اپنے آپ کو کسی ایک حالت میں دیکھا، اس موقع پر خواب میں کوئی ریاکشن دے دیا۔ اچھا، جاگنے کے بعد انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں نے خواب میں بھی یہ کیوں کیا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے اس بات کی کہ دیکھو اگر وہ خواب سچا ہوا کہ اندر کچھ اور بسا ہوا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ جب باہر نکلے گا تو وہ نہیں نکلے گا جو تم سمجھ رہے ہو، یہ کچھ اور بھی ہے اندر، اگر خواب سچا ہوا۔ باقی تو اب انسان پتہ نہیں کتنے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ تو ضرورت کس بات کی؟ ضرورت اس بات کی اس فاؤنڈیشن کو صحیح کیا جائے اور آئیڈینٹیفائی ہونا سب سے بڑی بات۔ شاید میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ہم لوگوں کی شخصیتیں تہوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں، کئی لیئرز ہیں جن کے نیچے ہماری اصلی شخصیت دبی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت کم کوئی انسان ہوتا ہے جس کے پاس اتنی زیادہ ڈیپتھ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کھرے دے کہ اس اصلی شخصیت کو ایکسپلور کرنے میں اور اس کو پھر کریکشن دینے میں کامیاب ہو جائے۔ معمولاً ایسا نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی مصیبت ہمارا خود پسندی کا شیل ہے، ہمارا خود پسندی کا ایک شیل ہے۔ یہ جو شیل ہے یہ کریک نہیں ہوتا اتنی آسانی سے، کیونکہ جب بھی ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں وہ ہماری خود پسندی اوپر آ کر ہمارے لیے عذر بناتی ہے۔ یہ جو میں نے کیا نا، یہ میں غلط نہیں تھا، اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ جو خود پسندی کا شیل ہے یہ ہمیں اپنے آپ کو اندر محفوظ رکھتا ہے کہ ہم کو اس کے اوپر الزام نہ دے دیں کہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو خود پسندی کا شیل ہے یہ ہمیشہ اچھے پرل بچا کے نہیں رکھتا ہے، یہ بعض اوقات گاربیج بچا کے رکھ لیتا ہے۔ اور پھر جب وہ مشکل آتی ہے اور وہ جو اسپونٹینیسلی آپ کو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، اب وہ آرٹیفیشل بیہیویئر نہیں دکھا سکتے۔ وہ جو جملہ مولانا نہج البلاغہ میں بھی ارشاد فرمایا، جب مصائب مشکلات میں لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے جوہر کھلتے ہیں۔ جوہر کا مطلب صرف اچھی سکلز نہیں ہے، یعنی اصل حقیقت وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کیا ہوا۔ تو بار بار میں آ رہا ہوں اسی بات، اس کو صحیح کیسے کرنا ہے۔ یہ سب باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا صحیح کیسے کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا ریالٹی کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ریالٹی ایز اٹ از میرے پاس آ گئی ہے۔ ما عرفتنا من الحق فحملنا، خدایا حق میں سے جتنا سمجھنے کی ہمیں طاقت مل گئی ہے، تو نے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں اٹھانے کی طاقت دے دے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ 100% ریالٹی ہمارے پاس نہیں آئی ہوگی، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسیز رہی ہوں گی۔ یہ جو پرسیپشن آف ریالٹی ہے، جتنا پرسنٹ بھی صحیح تھا، جتنا پرسنٹ بھی غلط تھا، یہ ہمارے اندر اسٹور ہوا ہے۔ اور یہ کریٹیکل ٹائم کے اوپر یہ جو پرسیپشن آف ریالٹی ہے، چاہے میں الفاظ سے کچھ بھی بولتا رہوں، یہ فیصلے کروائے گا۔ وہ کیسے؟ اب مثال کے طور پر مجھے لفظ میں پتہ ہے ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ اچھا، الفاظ میں کس کو ترجیح ہے؟ آخرت کو۔ یہ ایک الفاظ کا گیم ہو گیا۔ اندر کیا ہے؟ اندر پرائورٹی کس کی ہے؟ آپ کہیں گے اندر وہی ہوگا جو باہر کہا ہے۔ ہمیشہ ایسی ہوتا ہے؟ نہیں۔ حتیٰ انبیاء خدا سے ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ خدایا اندر کو کسی طرح صحیح کروا دے۔ ربی کیف تخلق، اے خدا تو کیسے خلق کرتا ہے؟ اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، ہاں ایمان تو لایا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ یہ قلب وہ گہرائی ہے، یہ وہ گہرائی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی خدا فرمانے، ایمان تو لایا ہوں، نبی ہوں،
لیکن میں چاہتا ہوں قلب تک وہ یقین گہرائی کے ساتھ اتر جائے اور یہ بتا دے تو ہی خلق کرتا ہے اور کوئی نہیں یہاں پہ. اور یہ پروسیجر مجھے سمجھ میں آ جائے. اب خدا نے یہ نہیں کہا دیکھو میں تمہیں خالقیت کی ایک دلیل بتاتا ہوں، نہیں. یہ بھی نہیں کہا زمین و آسمان کو دیکھو میں ان کو خلق کرتا ہوں. چند آیت پہلے میں خدا متعال نے یہ کیا ہوا ہے. چند آیت پہلے میں کہا کہ ایک نبی گزر رہے تھے، انہوں نے کہا خدا تو ان سب کو کیسے خلق کرے گا؟ ایک آبادی سے گزرے جو مری ہوئی تھی، اس کو کیسے خلق کرے گا؟ وہیں ان کو مار دیا، 100 سال بعد زندہ کیا. قرآن کریم میں روایت نہیں ہے، قرآن کریم 100 سال بعد زندہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب تم دیکھو ہم کیسے خلق کرتے ہیں. تو ان کو یہ دکھایا کہ دیکھو تمہارا ایک گدھا تھا، اس کے اوپر ہم نے اب ہڈیاں چڑھانی ہیں دوبارہ سے، اس کے چورے کو جمع کر کے دوبارہ ہڈیاں بنیں گی، دوبارہ کھال چڑھے گی، دوبارہ گوشت آئے گا. اور تم ایک اور عجیب چیز دیکھو گے، وہ تمہیں کہ تم جب مرے تھے 100 سال پہلے تو ایک کھانا تمہارے پاس تھا، وہ نہیں سڑا ہے ابھی تک، وہ نہیں سڑا. تو ہم جس کو چاہیں گے بچائیں گے، جس کو چاہیں گے ماریں گے، جس کو چاہیں گے ماریں گے، جس کو جب چاہیں گے زندہ کریں گے. اس میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والے واقعے میں کیا فرق ہے؟ اس میں جس نبی نے کہا تھا، جن نبی نے کہا تھا کہ یہ کیسے زندہ کرے گا، ان کو خدا نے خالقیت کے چینل میں نہیں ڈالا، آبزرور بنایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا، اب سوال آبزرویشن کا نہیں تھا. انہوں نے کہا میں نے آبزرو کر لیا. کہاں سے؟ خدا متعال فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ملکوت دکھائی تھی. تو یہ جو نبی تھے ان کو تو صرف گوشت پوست چڑھتا دکھایا تھا. حضرت ابراہیم کو اس سے پہلے زمین و آسمان کی ملکوت دکھا دی تھی. اب وہ سوال دیکھنے دکھانے کا نہیں کر سکتے تھے. اب انہوں نے یہ کہا کہ خدا دیکھ لیا میں نے جو دیکھنا تھا، اب یہ بتائیے ہوتا کیسے ہے؟ تو اب سوال دیکھنے کا نہیں ہے. اب خدا نے کہا میں تم کو خالقیت کے چینل میں ڈالتا ہوں تاکہ تم یہ دیکھو کہ یہ خلق کیسے ہوتا ہے، تم کرو گے. اب تو اب تم پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑیوں پہ رکھ دو، اور جب تم ان کو بلاؤ گے تو یہ ٹکڑے جڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ خلق کیسے ہوتا ہے. ہاں یہ ہو گئے چینل، خالقیت کے چینل کے اندر. اچھا کسی شرک کے بادشاہ نے اس کو شرک کہا تو اس کو شرک کیوں نہیں کہا؟ یہ چھوٹی سی ایک بات تھی، شرک بہانہ تھا، کچھ اور تھا معاملہ. ورنہ یہ شرک کیوں نہیں کہا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالق بن گئے یہاں پر؟ یہ کیوں نہیں شرک ہوا پھر؟ یہ شرک نہیں ہوتا ہے ایسے جب تک فاعلیت میں خدا کے سائے میں چل رہا ہے. حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، کہتے تھے اور کہا کہ میں خلق کروں گا پرندے کو، لیکن بِإِذْنِ اللہ. ختم ہو گیا معاملہ، کوئی شرک نہیں ہوا. تو وہ شرک کا مسئلہ نہیں آتا. جو ہماری بات تھی وہ کہاں پہ تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنے اندر کسی وجود کی گہرائی کو جا کر چیک کرنا پڑے گا. اس گہرائی کے اندر جا کر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر جو پرائرٹیز ہیں وہ کیا بنی ہوئی ہیں، وہ کیا بنی ہوئی ہیں. تو جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ کہ مولا نے فرمایا دیکھو باتیں تو تم سب آخرت کی کرتے رہو گے، صحیح ہے، یہ بتاؤ تمہارے لیے آخرت ہے بھی یا نہیں ہے؟ اس کو ڈھونڈو. اگر اس سے کم کوئی بات ہوئی، یہ دنیا حکومت پر آتی رہے گی ہمارے اوپر، اور جب ہم کسی کریٹیکل ٹائم میں پڑیں گے دنیا ہمارے اوپر حکومت کر دے گی. اور یہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک اور مولا کا فرمان یاد آتا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے فرمایا یہ جو انسان ہے اجمالاً مفہوماً نقل کر رہا ہوں، مولا چوتھے سرکار سے بھی منسوب ہے. فرمایا یہ جو انسان ہے یہ 2 گروہ میں ہیں، کچھ آخرت کے فرزند ہیں، کچھ دنیا کے فرزند ہیں. ابھی امام فرما رہے ہیں کچھ آخرت کے بچے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں. ابناء الآخرہ، یہ وہ نہیں جو زبان سے آخرت کہتے ہیں، ان کے دلوں میں آخرت بسی ہوئی ہے. یہ اتنی بسی ہوئی ہے جیسے آخرت ان کی ماں ہے. یہ آخرت کے بیٹے ہیں. اور کچھ ہیں وہ ابناء الدنیا ہیں، وہ دنیا کے بیٹے ہیں. وہ دنیا کو ایسے چاہتے ہیں جیسے کوئی اپنی ماں کو چاہتا ہے، اور دنیا سے ایسے اٹیچ ہوئے میں جیسے کوئی اپنی ماں سے اٹیچ ہو جاتا ہے.
تو امام فرمانے تم ہوشیار رہنا، ابنائے دنیا نہیں بننا، ابنائے آخرت بننا۔ اب یہ ابنائے آخرت کے لفظ سے بننا ہے کیا؟ نہیں، الفاظ کا گیم نہیں ہے یہاں پہ، یہ حقائق کا گیم ہے۔ اب یہاں حقیقتوں میں اترنا پڑتا ہے۔ اس خاطر وہ ہم سے کہتے ہیں اتنی معنوی تربیت کرو کہ مرنے سے پہلے آخرت کو دیکھ لو، تاکہ تمہارے سینوں کے اندر، قلوب کے اندر دنیا نہ ہو، آخرت ہو۔ یہ دیکھے بغیر نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ان کو نصیب ہو رہا ہے جو اس دنیا میں مرنے سے پہلے آخرت دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں خدا ہم سے بار بار کہتا ہے قبرستانوں میں جاؤ، مردوں کو دفناؤ، تشییع جنازے کا اتنا ثواب؟ کیوں کہتا ہے؟ کیوں بار بار ہم سے کہتا ہے شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے، ورنہ تم دنیا کی اولاد بن جاؤ گے۔ آخرت کو دیکھو، آخرت کی اولاد بنو۔ اور یہ صرف میں نے بتا دیا آپ کی خدمت میں، ایک ہی راستہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ فلسفے سے نہیں ہونے والا، یہ دلیل و منطق سے بھی نہیں ہونے والا۔ دلیل و منطق صرف کیا کرے گی؟ صرف دروازہ کھول سکتی ہے بس۔ انٹر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اتنی معنوی تربیت کرنی پڑے گی کہ انسان مرنے سے پہلے موت کو اور آخرت کو جانتا ہو۔ یہ جو کمال حاصل کر پاتے ہیں وہ پھر اپنے سینوں سے دنیا کو نکال پاتے ہیں۔ اس سے کم پہ نہیں ہوتا، اس سے کم پہ ہم لفظ کے کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اور ہماری پرائورٹیز جو ہیں وہ کبھی ادھر لڑکتی ہیں۔ 2 دن آخرت کے لیے ہوتے ہیں، 4 دن دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ صبح سے 1-1.5 گھنٹہ جو ہے وہ آخرت کے لیے ہوتے ہیں، پھر 8-10 گھنٹے دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ مت سمجھے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جاب نہیں کرنی ہے، بزنس نہیں کرنا ہے، گاڑی نہیں خریدنی، گھر نہیں، سب خریدنا ہے۔ کیا وہ جو اہل آخرت تھے انہوں نے کچھ نہیں خریدا تھا؟ کیا خود مولا امیر المومنین کی زمینیں نہیں تھیں؟ کیا ان کو آباد نہیں کرتے تھے؟ اس پہ محنت نہیں کرتے تھے؟ نخلستان نہیں اگاتے تھے؟ سب کرتے تھے۔ فرزند آخرت کا ہونا ہے، فرزند آخرت کا ہونا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو سیرت اہل بیت اطہار سے جو سب سے اہم پوائنٹ سیکھنا ہے، اس کے بعد سارے کام آسان ہیں۔ ورنہ ہر چیز میں ہمارا جو سو کالڈ کریٹیکل دماغ ہے نا، وہ ایک بڑا ہی عجیب ہے، وہ اب اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے کیا سیکھ لیا ہے، مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی لاجیکل دماغ تو سمجھ میں آتی تھی، کریٹیکل ہونا ذات کا حصہ بناؤ، یہ کہاں سے ہو گیا؟ اب بولو میں لاجیکل ہوں، یہ دیٹ میک سینس، لیکن آپ نے اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ اٹھا کے پھینک دو، ایسے بنو۔ یہ کہاں سے صحیح ہو گیا؟ لاجیکل بنو، جو صحیح ہے اسے قبول کرو، جو صحیح نہیں ہے اسے قبول مت کرو۔ اب آپ کہیں گے لاجیکل اور کریٹیکل میں فرق کیا ہے؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں، اب میں اتنا کہنا تھا کہہ چکا۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا اس اور معاملے کے اوپر، اس کی پریکٹس کیسے کریں کہ ابنائے آخرت بن جائیں؟ اس کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر، جس کی ہم تشریح عرض کریں گے کل انشاءاللہ۔ تو اس میں انصار کا بیہیویئر بتایا قرآن کریم نے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے نفس کے اوپر ایثار کر لیتے ہیں۔ مہاجر جو آئے تھے ان کو دے دیتے ہیں، جبکہ خود ان کو ضرورت تھی، خود ان کو ضرورت تھی۔ یہ ایثار کیوں کیا؟ دنیا میں تو یہ ایثار قابل فہم نہیں ہے، آپ نے کیوں ایثار کیا؟ اچھا اب یہاں پہ فوراً میرے ذہن میں آئے گا میں نے بھی تو $5 دیے تھے، اپنے بچے کچھے میں سے دیے تھے یا ایثار میں سے دیا تھا؟ بچے کچھے کا بھی جس کا یہ پتا ہو کہ اس کو دینے سے میری کوئی لگژری بھی کم نہیں ہوگی، اس میں سے دیا تھا۔ اگر یہ بھی مجھے پتا ہوتا نا کہ اس سے میری کوئی لگژری بھی انڈر کوشچن آنے والی ہے، تب بھی نہیں دیتا۔ ہاں، یہ وہ بہت دور کی باتیں ہو گئی ہیں۔ تو جب کوئی انسان اس کام کو پریکٹس میں کیا کرے، اس کو پریکٹس میں کرو، کچھ قربانیاں دے کے دیکھو، دیکھو دل پہ کیا گزری ہے۔ اور اس میں سے دو فرماتا خدا نے مطلع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیوٹرل کوئی چیز تھی وہ اللہ کی راہ میں دے دی، یہ امتحان ہے۔
نہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سے دو جس میں تمہارا دل جڑا ہوا تھا. حب، جس میں تمہارا دل جڑا ہوا تھا اس میں سے دو، پھر تم کو پتہ چلے گا. پھر تم کو بتانا، پھر تم بتانا کہ تم چاہنے والے کس کے ہو، دنیا کے ہو یا آخرت کے ہو. تو یہ جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو خمس ہم دیں گے، زکوٰۃ ہم دیں گے، یہ ہمیں مومنوں کی فہرست میں لے آئے گا. یہ بیئر منیمم تھا جس پہ اب ہمیں کوشچن ہے کہ میں اپنا مال کیوں دوں. یہ وہ بیئر منیمم تھا کہ اتنا تو دے دو ورنہ جہنم میں جا رہے ہو. اس پہ مجھے کوشچن ہے کہ میں کیوں دوں. صحیح، وہ تو بات کچھ اور ہے پھر آگے والی. وہ ایک بندہ خدا تھا، اس کو میں پاکستان میں ملا تو کیا اس کو پتہ تھا کہ وہ خمس و زکوٰۃ پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ قرآن کریم کہتا ہے ہم نے تم سے پیسہ نہیں مانگا، ورنہ مانگتے تو تم بہت بخل کرتے. بخل کرتے، قرآن میں ہے، قرآن کریم میں. اللہ انشاءاللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں مولا امیر المومنین اور ان کی اولاد کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اچھا، اب ہم لوگ معمولاً اپنے چونکہ عذر بنانا تو انسان کی عادت ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے لیکن عذر بناتا رہتا ہے. یہ تو قرآن کریم نے فرمایا. تو اب میں عذر بناؤں گا، وہ یہ کہ مولانا ایک موقع آئے گا، مثلا میں آپ سے کہوں گا آپ پرواہ نہیں کریں میں بہت صاحب ایمان ہوں، جس دن موقع آئے گا نا پھر میں دکھاؤں گا کہ میں کتنا صاحب ایمان ہوں. ہاں صحیح ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مولانا ابھی تو میں 3 کلومیٹر نہیں بھاگ رہا لیکن میراتھن والے دن 40 کلومیٹر بھاگوں گا. جو آج 3 کلومیٹر نہیں بھاگ پا رہا وہ کل 40 کلومیٹر کہاں سے بھاگ لے گا؟ میں کہاں سے بھاگ سکتا ہوں؟ اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ شروع سے کرتا رہنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر کیا کریں بھائی؟ کس دشمن کا گریبان پہ ہاتھ ڈالیں؟ نہیں ڈالو دشمن، کسی دشمن، اپنے نفس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لو. یہ بتاؤ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکال پاتے ہو؟ قرآن کے لیے ٹائم نکال پا رہے ہو؟ نہج البلاغہ کے لیے ٹائم نکال پا رہے ہو؟ ابھی تو جان اور پیسے کی بات ہی نہیں ہے، ٹائم کی بات ہے. یہ نہیں نکال پا رہے، تم جان کہاں سے دو گے؟ وہ ایک آدمی آیا مولا کے پاس اور کہنے لگا کہ ظاہر مولا چھٹے امام کے پاس درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہنے لگا اتنے لاکھ آپ کے ماننے والے کوفہ میں، مولا آپ مدینہ میں ہوتے تھے، مولا کہا آپ بنی عباس اور بنی امیہ کی جنگ چل رہی تھی، بنی امیہ کی طرف حکومت جا رہی تھی، تو وہ آگے کہتا ہے کہ مولا اتنے آپ کے ماننے والے ہیں، آپ بیعت کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اتنے لوگ لاکھوں آپ کے ماننے والے تھے. امام نے سنا. کئی روایتیں ہمارے پاس ہیں اس ٹائپ کی. پھر ایک موقع پہ امام نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب ہمارے شیعہ ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی مصیبت آئے تو وہ دوسرے کی جیب میں سے پیسہ لے سکتا ہے کیا؟ نہیں مولا ایسا تو نہیں ہوتا، جیبیں سب کی الگ ہوتی ہیں. تو امام نے فرمایا کہ جب یہ اپنی جیبوں کو قربان نہیں کر پا رہے تو خون کہاں دیں گے؟ پھر یہ جان کہاں دیں گے؟ یہ تم کہہ رہے ہو اپنا مال نہیں دے پا رہے ایک دوسرے کو. ہم لوگوں کے دماغ میں کیپٹلزم نے پرائیویٹ اونرشپ کا ایسا بھوت ڈالا ہے، ہم خدا کے سامنے اکڑے ہوئے ہیں کہ میرا ہے، دوسرا بھائی تو چھوڑ ہی دو، وہ تو جانے ہی دو. ہم تو خدا کے سامنے اکڑے ہوئے ہیں کہ میرا ہے، میں کیوں دوں؟ اس کے ساتھ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ مولا خدا مجھے آخری حجت کے اوان و انصار میں قرار دے. وہ کیا وہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے. تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے یہ ہم سب لوگ الحمدللہ رب العالمین حب اہل بیت کے ساتھ. میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو، ایسا کوئی نہ سمجھے کہ میں یہ جملے کہہ رہا ہوں تو مثلا میں اس محبت کا نعوذ باللہ انکار کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اس محبت کی کوئی قیمت نہیں. نہیں، پہلے دفعہ جو شروع بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا اس محبت کی قیمت ہے، یہ ہمیں میدان حشر میں اہل بیت تک لے جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اس محبت کے پیچھے ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ معاملہ اب یہ صرف نہیں ہے کہ میدان حشر میں مجھے شفاعت ملے گی یا نہیں ملے گی.
مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ غیبت کب تک چلنی ہے، آخر اس کا کیا ہوگا، اور اس غیبت کو ختم کرنے والے بھی لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آنے، یقیناً آنے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ وہ کون ہے؟ اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو دے دو۔ اس چکر میں 1100 سال ہو گئے کہ میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو دے دو، لو 1100 سال ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کبھی جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے؟ ایسی چلنا ہے اس نے، جاگ جائیں گے، پھر بھی ایک مشکل ہوگی، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ صرف خطرہ یہ ہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ انہی غفلتوں میں اگر وہ تو جاگ گئے اور انہوں نے اپنا کام کر دیا، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ مشکل یہاں ہے۔ تو اس خاطر عرض کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اور مجھے ایک تیاری میں جانا ہے۔ اب اس اسٹیج کے بعد ایک اسٹیج ہے، اس اسٹیج میں کیا ہے، ہمیں اہل دنیا سے نکل کر اہل آخرت بننا ہے۔ یہ جو اہل آخرت بننے کا عمل ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت قربانی دی جائے، تھوڑا بہت اپنے آپ کو پریشرائز کیا جائے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کچھ عبادتیں کر رہے تھے، تھوڑا سا اس کو چیلنج میں ڈالیں، اپنے آپ کو تھوڑا کوئی سختی میں ڈالیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے اوپر تھوڑا سا تھیوریٹیکل کام بھی کر لے۔ مثال کے طور پر وہ آخرت جو ابھی اس کا کانسیپٹ مجھے اتنا اپیل نہیں کر رہا مثلا، تو سوچو بھائی کیا کمی ہے جو اپیل نہیں کر رہا ہے، مثلا کیوں میرے اندر وہ تڑپ نہیں آ پا رہی۔ دیکھیں ایک سادہ سی بات ہے، ابھی مثال کے طور پر میں واٹس ایپ پہ چیک کرنے بیٹھوں، 1.5-2 گھنٹہ گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے کوئی ایک کتاب دے دے دین کی کہ یہ پڑھ لو، یعنی یہ سمجھ لیں کہ میرا ہر سیکنڈ اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ مجھے لگے گا بس اگر میں یہ کتاب پڑھتا رہا تو میری تو دنیا گئی، ختم ہو گیا معاملہ، اتنا بھاری پڑے گا مجھے۔ کیوں بھاری پڑ رہا ہے؟ یہ کیوں بھاری پڑ رہا ہے؟ تو یہاں پہ ایک تھیوریٹیکل ایشو بھی ہے، ایک پریکٹیکل ایشو بھی ہے، اور ان باتوں کا جواب لے کے چلیں تو ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم سب کو معلوم ہے، وہ یہ کہ ہمارا دل کتنی ہی جگہوں کے اوپر اتنا الجھا ہوا ہے وہاں سے نہیں نکل پا رہا ہے، جو اینڈ میں ہمارے ساتھ مشکل آ سکتی ہے۔ چلیں ابھی میں یہ بھی کہہ دوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہیں کہنا چاہتا، کہ مثلا فرض کریں بھی ظہور اور غیبت کے مسئلے کو تھوڑا سا میں روک لوں، نعوذ باللہ تعالی، کہ مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ مرنا تو ہے نا۔ چلو فرض کرو کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کہے کہ بھائی ظہور و غیبت کا ہمیں نہیں معلوم کب ظہور ہوگا، آج ہی ہوگا انشاءاللہ، ہم سے تو یہ کہا ہے کہ ہمیشہ یہی بولو آج ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کہے بھائی مرنا تو ہے نا، تو جب مرنا ہے تو یہ کیا ہے؟ مرنے کا عمل یہ ہے کہ میری اور آپ کی روح کو، چونکہ بدن نے تو یہیں رہ جانا ہے، میری اور آپ کی روح نے اس دنیا سے نکل کر ایک اور دنیا میں داخل ہونا ہے، اس کا نام ہے آخرت، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نہ کرے میری روح کی اٹیچمنٹس اسی دنیا کے اندر ہیں، یہ آخرت میں پہنچنا بہت سخت ہو جائے گا۔ اور اب کوئی بولے نہیں مجھے اچھا نہیں لگے گا، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے ملک الموت تو لے جائے گا۔ صرف کیا ہوگا، وہ ایک بچے کو دیکھا ہے کبھی؟ اس بچے کو کوئی ماں بچے کو آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ زمین پہ پٹخ رہا ہوتا ہے، جوتے رگڑ رہا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے، کبھی کندھے سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بتاؤ کیسے جانا ہے؟ سکون سے جانا ہے، گھسیٹ کے لے کے جانا ہے؟ وہ ایک بندہ تھا، آیت اللہ مرزا جواد مالکی تبریزی آیت اللہ خمینی کے استاد تھے علم عرفان میں۔ آیت اللہ مرزا جواد مالکی تبریزی خود شاگرد تھے آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے، تو آیت اللہ مرزا جواد مالکی تبریزی قم میں ہوا کرتے تھے، وہ شاگرد تربیت کرتے تھے۔ تو ان کا ایک شاگرد ایک دفعہ ان کے پاس صبح فجر کے وقت کے بعد پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ استاد میں بہت ڈرا ہوا ہوں، میں نے کچھ دیکھ لیا کل رات، اور میری تو جسے کہتے ہیں روح نکل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں رات کو سو رہا تھا اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، تو اچانک مجھے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی، بہت زیادہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کوئی، بہت تڑپ کے، بہت ہی زیادہ وحشتناک۔ تو کہنے کا میں اپنے کمرے سے نکلا، اب جو کمرے سے نکلا تو میرا گھر نہیں تھا، کوئی اور تھا، وہ کوئی گھر نہیں، کوئی اور ہی جگہ تھی، اور اب میں نے آ کے دیکھا کہ میں کہاں آ گیا، تو اپنے گھر میں سویا تھا۔ پھر وہاں جو آیا تو وہاں پہ مجھے نظر آیا کہ وہ جو آواز آ رہی ہے وہ سامنے ایک دروازہ ہے وہاں سے آ رہی ہے۔
کہنے لگا میں وہاں پہ گیا دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ کون بیچارہ پھنس گیا, کون کس کو مار رہا ہے کہ اتنا زیادہ چلا رہا ہے یہ. تو کہنے لگا میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ ایک دروازے میں سے وہ اندر جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک آدمی زمین پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے سینے کے اوپر ایک پتھر ہے جو خود چھت تک گیا ہوا ہے. تو گویا پوری ایک راک ہے جو اس کے سینے کے اوپر رکھی ہوئی ہے, اور وہ جناب اس راک کی وجہ سے کچل رہا ہے پوری طریقے سے, اور وہ چلا رہا ہے, ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. اور کہنے کہ میں نے اس کے سر کے اوپر دیکھا تو وہاں پہ 2 آدمی کھڑے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں گویا آئرن راڈ ہیں, سرخ ہوئے ہوئے, گرم ہوئے ہوئے, اور وہ اس کو مار رہے ہیں. تو ایک تو وہ پتھر سے کچل رہا ہے, دوسرا وہ راڈ اس کو مار رہے ہیں. کہنے کہ ٹارچر ایسا کہ بس کوئی دیکھے اور مر جائے. تو کہنے کہ میں چلا رہا ہوں کہ بھائی چھوڑ دو اس کی جان. نہ وہ سن رہا ہے جو نیچے, نہ وہ سن رہے ہیں جو مار رہے ہیں. کہنے کہ چلاتے چلاتے میں خود خوفزدہ ہو کے گویا مرنے لگا. تو میں واپس کمرے میں آ گیا اور ذکر کرنے لگا خدا کا, خدا مجھے نجات دے, کہاں میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں. تھوڑی دیر میں میری آنکھ لگ گئی. پھر جو اٹھا تو اذان سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت تھا. ڈرتے ڈرتے گھر سے باہر نکلا, کمرے سے باہر, کہ اب پتہ نہیں اپنے گھر میں ہوں, کہاں کھلا ہوں. دیکھا نہیں اپنا گھر تھا. میں جا کے وضو کیا, نماز پڑھی. میری تو حالت بہت خراب ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آغا صاحب یہ کیا بلا دیکھی میں نے؟ کہنے لگے کہ تم نے اس بندے کا احتضار دیکھا ہے, یہ بندہ مر رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یعنی ہاں یہ سودخور ہے, مرتے وقت اتنی آسانی سے نہیں مرے گا. کہا میں اس بندے کو پہچانتا ہوں. کہا پوچھو. تو کہنے لگے میں نے فوراً تہران ٹیلی گرام کیا کہ وہ بندہ کیا ہوا. تو ایگزیکٹلی اسی ٹائم میں موت آئی تھی اسے. تو یہ احتضار اتنی آسانی سے نہیں آنے والی ہے. یہ اٹیچمنٹس ایک مصیبت کر کے دیں گے, اور اس کی تیاری کے لیے بار بار کہتے ہیں دیکھو موت کے وقت سے ڈرو. اور یہ جو ہمیں بار بار روایتیں کہتی ہیں, 10 روایتیں ہمارے پاس ہیں, موت کو یاد کرو, موت کو یاد کرو. کیوں کہہ رہے ہیں موت کو یاد کرو؟ کیونکہ موت یہ ایسا نہیں ہے 2 منٹ میں ہونے والا ہے. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ. یہ 2 منٹ کی کہانی نہیں ہے, یہ ہم اور آپ کے لیے 2 یا 3 منٹ ہوتا ہے. یا مثال کے طور پر مثلا دنیاوی اعتبار سے کچھ 10-15 منٹ پہلے کچھ چینجز آنا شروع ہوتی ہیں باڈی کے اندر, تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تقریباً 3 منٹ 4 منٹ 10 منٹ کی کہانی ہے, بالآخر گزر ہی جائے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہے. آپ جا کے میڈیکل سائنسز میں دیکھ لیجئے, اس وقت تو انڈرسٹوڈ ہو گیا. پچھلے سال کا ایک بہت غیر معمولی تجربہ ہوا جس میں ایک آدمی مر رہا تھا اور وہ کسی اسکینر کے اندر تھا, تو اس کی ساری برین ایکٹیویٹی موت کے وقت کی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے. ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ اس سیکشن میں جس کا تعلق شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میموری سے ہے. موسٹ پروبیبلی یہ انسان جس کو ہم 10 منٹ سمجھ رہے ہیں, یہ پورا لائف ٹائم دیکھتا ہے وہاں پہ, پورا لائف ٹائم ہے. یعنی موسٹ پروبیبلی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا, آپ اسی طرح سے کہ مثلا کہ ڈائنگ پرسن انڈر اسکینر اور فلاں فلاں آپ کو سب مل جائے گا. تو اس میں وہ جو اس نے اسپین گزارا ہے ٹائم کا, وہ تقریباً لائف ٹائم ہے. اور اس میں ساری میموری اس کی ریویو ہوئی ہے, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم سب ریویو ہوا ہے. اب یعنی ہو کیا رہا ہے؟ یعنی ہو یہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو ایک ایک عمل دکھایا جا رہا ہے, تم نے دنیا میں یہ کیا ہے. صرف ایک فرق کے ساتھ, یہاں اچھا کیا تھا تو پتہ نہیں تھا کہ اس اچھے کے پیچھے کیا ملنے والا ہے, اس وقت نظر آ جائے گا. تو کچھ لوگ مرتے ہوئے مسکراتے ہوئے مرتے ہیں, اور کچھ لوگ گڑ گڑاتے ہوئے مرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ڈرامہ کیا تھا, اور ابھی معذرت کے ساتھ یہ ابھی صرف ٹریلر ہے. احتضار جرم کی سزا نہیں ہے, یہ صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس خاطر ہمارے پاس ہے کہ برزخ یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے, یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. حتیٰ برزخ ابھی تو انٹری تھی, احتضار صرف انٹری ہے, صرف انٹری. اس لیے مولا فرما رہے ہیں آہ من قلت الزاد بطول السفر, نہج البلاغہ میں, کہ فرمایا آہ افسوس کہ راستہ بہت لمبا ہے اور زاد راہ بہت کم اٹھایا ہے. صحیح. تو یہ بات کی غیبت ہے. اور ظہور آپ نے کرنا, ظہور کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے, آپ کو اسباب ظہور میں بننا ہے, نہ اسباب غیبت میں. چلو فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے نعوذ باللہ تعالیٰ, صد نعوذ باللہ تعالیٰ, میں اس کو اٹھا کے رکھ دیتا ہوں. مرنا مرانا نہیں ہے کیا؟ مرنا ہے تو مرنے میں تو یہ ہے
اب کوئی بولے نہیں یہ نہیں ہونے والا تو پھر آہستہ آہستہ پھر اسلام سے بھی جا رہے ہیں پھر. اینڈ یہی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے انسان تھوڑا غور کرے اپنی لائف کے اوپر. یہ جو فن ہے، یہ جو جیسے کہتے ہیں وہ چمکتی ہوئی چیزیں، گلٹرنگ ہیں، فلاں فلاں، یہ سب تو چلتا رہے گا، یہ تو ہمیشہ چلتا رہا ہے. لیکن کیا مثلا کتاب قرآن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا کلام اہل بیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑی ریفلیکشن آف ریالٹی کہیں اور ہے کیا؟ اس پہ دیکھ لو، اس پہ اپنے آپ کو ناپ لو. ورنہ یہ کہانی کیا رہ جائے گی؟ ورنہ کہانی یہی رہ جائے گی کسی کا پی آر ہے، کسی کا ویزا ہے، کسی کا گھر ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کا بینک بیلنس، اور کچھ نہیں ہے. پھر اب عجیب بات یہ ہے کہ جن کو ہم سے کہا کہ تم ان کو لعن کرو، اللہم لعن فلاں 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 فلاں، زیارت عاشورہ میں ہم سب کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اچھا ان کو جو لعن کروانا تھا کیوں کروانا تھا؟ یہ جب جس عذاب میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے لعن کیا ان کو، اس سے کہیں زیادہ عذاب میں کہ ان کو یہ سمجھ میں بھی آئے کہ یہ لعن کون کر رہا ہے. اس کو چھوڑ دو ان لوگوں کو، تو یہ لعن ہم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ ہم سے اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ جو ملعون لوگ تھے ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے یہ ملعون ہوئے تھے، تم میں نہ آ جائیں کہیں. یہ سب دنیا پرست تھے، اس لیے یہ لوگ شمر اور عمر سعد بنے تھے، تم میں نہ آ جائے کہیں. اس لیے ان کو لعن کرو، ان کی صفتوں سے لعن کرتے ہوئے اپنے اندر وہ صفتیں بناؤ جو اولیاء سید الشہداء میں ہیں، وہ لے کر آؤ. یہ لعن اس لیے ہے. اب بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کو لعن کر رہے ہیں، بدقسمتی سے صفتوں کے معاملے کے اندر کسی اور رنگ میں ڈنگتے چلے جا رہے ہیں. مشکل یہاں ہو گئی. تو اچھا موقع ہے انسان اپنے آپ کو سوچے میں مولا کا چاہنے والا ہوں، میں مولا کا ماننے والا ہوں. مولا کی شہادت کے ایام ہے، اور کون لوگ تھے جو امام کو شہید کرنے کی در پہ تھے؟ کون لوگ تھے؟ ان میں کیا صفتیں تھیں؟ ان کے ہدف کیا تھے؟ ایسا نہ ہو میری زندگی کا ہدف وہی بن جائے. اس سے بچتے ہوئے تو انشاءاللہ لطف خدا شامل حال ہو. آپ اور ہم الحمدللہ حبل اللہ المتین کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مضبوط رسی، لن فسام لہا، اہل بیت اطہار علیہ السلام. تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں اس کو تھام کر تمسک کر کے اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالنا ہے جس میں اہل دنیا مبتلا ہے، جہاں سے نکالنا ہے. اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محبت سے نوازا ہوا ہے. ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے. آخری لمحات ہیں اس مجلس کے، اور آپ روزے کے بالکل آخری اوقات میں آ گئے. بہت اچھا وقت ہے، بس اپنے مولا کے اس غم کو یاد کریں جس طرح مولا دوسروں کے لیے کر رہے تھے، اس کو سوچیں. یتیموں کی دیکھ بھال، قرآن کریم، اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں خدا کا خیال کرنا، خدا کی خاطر خیال کرنا. کچھ یتیم امام کے پاس ایک دفعہ لائے گئے تو دیکھا امام نے یتیموں کو، بہت افسردہ تھے. خلافت ظاہری کا دور تھا، بہت افسردہ بچے تھے. تو امام نے ان کو دیکھا تو ان کے سامنے گویا، معذرت چاہ رہا ہوں، امام نے گویا ایک لطیفہ کہا تاکہ وہ بچے خوش ہو جائیں. بچے خوش نہیں ہوئے، بچوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا. تو امام کو اور اندر سے تکلیف ہوئی کہ بچے خوش نہیں ہو پا رہے. تو معذرت چاہ رہا ہوں، اس وقت عبداللہ بن عباس نے بھی یہ کہا تھا، مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امام نے ہاتھ آگے رکھے اور ایسے آواز نکالی جیسے کوئی مثلا بکری کی آواز ہے. اور وہ بچے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم اتنے بڑے حاکم سے ملنے گئے، وہ ہمارے ساتھ یہ کر. تو بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے. امام نے ایک اور دفعہ آواز نکالی، ایک اور دفعہ ہنسے. تو گویا عبداللہ بن عباس سے کوئی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مولا سے کہا، مولا آپ حاکم ہیں ذرا. امام نے کہا نہیں، اس وقت ان بچوں کا دل خوش کرنا علی کے لیے سب سے اہم ہے. مجھے ان یتیموں کا دل خوش کرنا. اتنا یتیموں کا خیال تھا. گویا جب دو امام دفنا کر اپنے والد گرامی کو تشریف لا رہے تھے تو ایک بوڑھا نظر آیا، لوگوں سے کہنے لگا، کسی کو کچھ پتہ ہے شہر میں کیا کچھ ہو گیا؟ کہا نہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگا کوئی میرے پاس آتا تھا، ابھی تک نہیں آیا. کوئی میرا خیال کرتا تھا، مجھے نوالے منہ میں ڈال ڈال کے دیتا تھا.
کہا تم نے نہیں پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے کا بہت دفعہ پوچھا، بتاتا نہیں تھا، کبھی اپنا نام نہیں بتایا۔ آج مولا کی رخصتی ہو گئی، اب بچے سمجھ رہے ہیں اب ہم یتیم ہوئے ہیں۔ اب جو گھروں کے اندر درماندہ تھے اب ان کو پتہ چلا کہ ہم درماندہ رہ گئے۔ بس انسان اپنے دل میں ایک ہی بات سوچتا ہے، وہ یتیموں کا اتنا خیال کرتے تھے اور ایک موقع پر ان کے بیٹے کے یتیم بازاروں میں تھے۔ وہ تو اتنا خیال کرتے تھے ہر یتیم کا، اس کو ایک ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک موقع آیا جب امام حسین کی یتیمہ میدان کربلا میں تھی، اور مولا امیر المومنین کی تو وہ شان تھی کہ دیکھتے ہوئے ہر انسان کو فرماتے تھے اس کا خیال کرو، اس کو دیکھتے رہو۔ اور ایک موقع آیا جب سید الشہداء گودال کربلا میں تھے، اور کل میں نے مصائب میں عرض کیا کہ سید الشہداء ایک جگہ زمین پر گرے اور اٹھے کسی اور جگہ پر، شہادت کہیں اور پر ہوئی۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ امام تھے کہ جو اپنے خیموں کے دفاع کے لیے کونیوں کے بل کھڑے ہو کر دفاع فرما رہے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا خدا بندہ ہمیں مولا امیر المومنین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ خدایا انہی قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدایا اس روزے کے لمحے میں مولا امیر المومنین کے غم میں مبتلا لوگوں کی درخواست خداوندہ مولا امیر المومنین کے مصائب کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور اسراء میں شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔